میں یہ حدیث سنن الترمذی سے پڑھ رہا ہوں، جبکہ اس کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں بھی روایت کیا اور امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں بھی روایت کیا۔ بڑی ایمان افروز حقیقت کو آشکار کیا ہے، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے اور حدیث پاک میں بھی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہ حدیث تفسیر کے باب میں سورۃ الاعراف کے تحت روایت کی حدیث بڑی ایمان افروز ہے۔ آپ یہ حدیث سنیں تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا اور مومن کی روح خوشی سے مچل جاتی ہے یہ حدیث سن کر، اور کافروں پر یہ عذاب کی بجلی بن کر گرتی ہے۔ حدثنا الانصاری قال حدثني معن قال حدثني مالك بن انس عن زید بن ابی انیسہ عن عبد الحمید بن عبد الرحمن بن زید بن الخطاب عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين فقال عمر بن الخطاب سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سئل عنها فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل قال فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله الله الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله الله النار۔ جب اللہ جل وعلا نے ذریت آدم کی تخلیق کی وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ تو ان کے نفوس و ارواح سے شہادت لی، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ تمام ذریت آدم کو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے آخری شخص تک تمام لوگوں کو اپنے سامنے ظاہر کیا، جمع کیا، اپنے سامنے کھڑا کیا اور ان کے نفوس و ارواح سے شہادت لی اور فرمایا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا تمام ذریت آدم نے بیک زبان اقرار کیا اور کہا قالوا بلا کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ اسی آیت کی تفسیر کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ خلق آدم، اللہ جل وعلا نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، ثم مسح ظهره بيمينه تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنا مبارک ہاتھ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے مس کیا، فاستخرج منه ذرية اور حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت کو سامنے موجود حاضر کیا، نکالا، فقال اور فرمایا خلقت هؤلاء للجنہ کہ یہ تمام اہل جنت ہیں، وَبِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَعْمَلُونَ اور یہ جنتیوں والے اعمال کریں گے، ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ پھر اپنا مبارک ہاتھ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو مس کیا، فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً اور پھر ایک ذریت کو ظاہر کیا، فَقَالَ خَلَقْتُ هَؤُلَاءِ لِلنَّارِ اور فرمایا کہ یہ اہل دوزخ ہیں، وَبِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ يَعْمَلُونَ اور یہ دوزخیوں والے کام کریں گے۔ فقال رجل تو ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ ففیم العمل کہ جب ہمارے انفاس و ارواح کو جنتی پیدا کر دیا گیا تو پھر ہمارا عمل کرنا کیسا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اذا خلق العبد للجنہ، جس شخص کو جنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، جسے جنت میں جانا ہے، وہ جو دنیا میں چلتا پھرتا جنتی شخص ہے، استعملہ بعمل اہل الجنت حتی یموت علی عمل من اعمال اہل الجنہ، اس کے لیے جنتیوں والے کام آسان کر دیے جاتے ہیں۔ اگر تم اس کے عمل کو دیکھو، اس کی زندگی میں دیکھو تو وہ جنتیوں والے کام کرتا ہے، اس کی زبان پر صدق ہوتا ہے، کذب نہیں ہوتا، وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا، صلہ رحمی کرتا ہے، حسن اخلاق ہوتا ہے، وہ اللہ جل وعلا کے سر بسجود رہتا ہے، تسلیم کرتا ہے، اللہ کے احکام کو مانتا ہے اور اپنی زندگی اللہ کے بتائے ہوئے قاعدے کے مطابق بسر کرتا ہے، اللہ کی حدود کو پامال نہیں کرتا۔ تم اس کی زندگی کو دیکھو تو تمہیں اس کے صبر سے، شکر سے، اخلاص سے، اس کی پاک مطہر نیت سے اور اس کے توبۃ النصوح کر دینے سے، گڑ گڑانے سے، خوف و خشیت سے، اس کے اعمال و افعال کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ جنتی ہے یا دوزخی ہے۔ تو جو شخص جنتی ہے وہ جنتیوں والے ہی کام کرتا ہے دنیا میں، تو وہ دنیا میں ہی پہچانا جاتا ہے، اسے بشارت دنیا میں ہی مل جاتی ہے۔ جو شخص جنتیوں والے کام کرتا ہے وہ جنتی ہی ہوتا ہے۔ فَيُدْخِلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، اور اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ وہ یہاں جنتی اس دنیا میں ابتلاء، آزمائش، مصیبت، ظلم و جبر و بربریت کے پہاڑ اپنے اوپر گرتے برداشت کرتا ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوة الا باللہ، استغفر اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ العلیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم۔ یہ اوراد کرتا ہے، وظائف کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، اور اس پر جب ظلم و ستم کیا جاتا ہے تو صبر کرتا ہے۔ جس طرح آج غزہ اور فلسطین کے مسلمان مظلوموں پر ظلم و جبر کیا جا رہا ہے، ان کا صبر دیکھ کر، ان کا ورد دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ وہ جنتی ہیں۔ اور آج جو دنیا کے پیچھے مارے پھر رہے ہیں اور اللہ کو بھلا بیٹھے ہیں، وہ خود ہی اپنا محاسبہ کر کے دیکھ لیں کہ وہ جنتی ہیں یا دوزخی ہیں۔ وَإِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَّارِ، اور جسے دوزخ کے لیے پیدا کیا گیا، استعملہ بعمل اہل النار حتی یموت علی عمل من اعمال اہل النار، وہ ساری زندگی دوزخیوں والے کام کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، کذب کرتا ہے، کفر کرتا ہے، کبر کرتا ہے، عجب کرتا ہے، ریا کرتا ہے، نفاق کرتا ہے، منافقت ہوتی ہے اس کے دل میں، اس کے باطن میں غلاظت اور گندگی ہوتی ہے، کدورت سے بھرا ہوتا ہے، دنیا کے پیچھے مارا پھرتا ہے، دنیا کی نعمتوں کے پیچھے لگ کر اپنے رب کو بھول جاتا ہے، اس عہد الست بربکم کو بھول جاتا ہے، اسے بھلا دیا جاتا ہے، وہ بھول نہیں جاتا، چونکہ دوزخی پیدا کیا گیا ہے تو دوزخیوں والے کام ہی کرے گا، اور جو جنتی ہے وہ جنتیوں والے کام کرے گا۔ کافر میں صبر نہیں ہوتا، مومن اور مسلمان میں صبر ہوتا ہے۔ صبر کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ تکلیف نہیں ہوتی، تکلیف ہوتی ہے، مگر وہ حدود پامال نہیں کرتا، اللہ جل وعلا کو برا بھلا نہیں کہتا، گالیاں نہیں بکتا، ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں کرتا، احسان کے ساتھ کرتا ہے۔ اور جو ظالم ہوتا ہے، چونکہ وہ دوزخی ہی پیدا کیا گیا تھا، وہ دوزخیوں والے ہی کام کرتا ہے حتیٰ کہ وہ مر جاتا ہے۔ جنتی اور دوزخی اس دنیا میں ملے جلے پھر رہے ہیں، صرف اور صرف اہل عرفان، جو مومن ہوتا ہے، اللہ کا دوست ہوتا ہے، جس پر اللہ رب العالمین کشف و الہام کے ذریعے پردے اٹھا دیتا ہے، وہ مومن اپنے مومن بھائی کو پہچان لیتا ہے۔ جنتی روح کو پہچان لیتی ہے، جنتی نفس کو پہچان لیتا ہے، جنتی کے ساتھ مل جاتا ہے، جنتی کو پتہ چل جاتا ہے جب دوسرے جنتی پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے تو اس کا بھی جسم لرز جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، تڑپ جاتا ہے۔ جب کسی مسلمان پر ظلم ہو رہا ہو، دوسرا مسلمان چونکہ امتن واحدہ، ایک جسم تھا، تڑپ جاتا ہے۔ روح ایک ہے، تمام جنتیوں کی ایک ہی روح ہے اور وہ مقدس روح ہے۔ چونکہ ایک روح ہے،
جدا جدا بدنوں میں ہیں